باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آج ہماری یہ مختصر سی نشست جو کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج کے اس سیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے اسکالر قاری محمد ریاض سے تلاوت کلام مجید سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ قاری محمد ریاض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیں تاکہ اس کے بعد ہم ماہ رمضان کے ایونٹ کی طرف اور لیکچر کی طرف چلیں۔ شریف کے 2 شعر۔ قاری محمد ریاض صاحب۔ جی، اب آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی تھی، لیکن ابھی سمجھ آ گئی ہے۔ جی میں شروع لگا ہوں انشاءاللہ۔ علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی غمدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے سہاروں کا آقا ہمارا نبی بے سہاروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جزاک اللہ قاری محمد رئیس صاحب کلام مجید کے بعد نعت شریف پیش فرما رہے تھے. میں ادھر شہرہ میں موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ ورک کافی پرابلم ہے. اب میں ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب HOD ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے خواہش کروں گا کہ سر آپ ویلکم نوٹ پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب.
ڈاکٹر قاضی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان میوٹ کریں گے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معززین محترم، لاہور گیریجن یونیورسٹی کے تمام ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام پاکستان آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی کے زیر اہتمام اس رمضان سر میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا یہ موضوع رمضان المبارک گردا گرد گھوم رہا ہے، اور اس میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ ہاؤ وی اسپینڈ دا ہولی منتھ آف رمضان کریم. اس کے لیے ہم نے اپنے سینئر ممبر دوست، لرنڈ دوست ہیں ہمارے حافظ عرفان صاحب، انہیں ہم نے زحمت دی ہے وہ آج کی موضوع پر وہ فرمائیں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور روزے کا اصل مقصد مسلمانوں میں تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں احساس ذمہ داری اور بندگی کا احساس بڑھ جاتا ہے. رمضان المبارک میں برائیاں دبتی ہیں اور نیکیاں پھلتی پھولتی ہیں، اور اخلاقی اصلاح کا ایک عمومی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہ ماحول کس طرح ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے حافظ عرفان اللہ صاحب کو زحمت دی ہے. ان کی گفتگو ہم سب سنیں گے. میں صرف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ ہم ہر سال یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اس پروگرام سے یا اللہ جو کچھ بھی ہم سنیں اور سنائیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اب میں بلا تاخیر حافظ عرفان اللہ صاحب سے کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں سرفراز فرمائیں اور اس پینسل پاس رکھیں، جو ہم سیکھیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. اب حافظ عرفان اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محترم اساتذہ کرام، ہماری یونیورسٹی منتظمین، عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ خوبصورت نشست 22 کے زیر اہتمام اور علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام انعقاد ہے. میں شکر گزار ہوں احباب کا، خاص طور پر میرے کلیگ محترم عباس رضا صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس سعادت سے مند ہونے کے لیے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمیں
صحیح معنوں میں فائدہ بخش بنانے کی اور اس سے سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں سب کا آنا اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک، جیسا کہ آج کے موضوع سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، آج کی یہ ہماری تربیتی نشست ہے کہ رمضان المبارک میں کیسے گزارنا چاہیے۔ میں آج کے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمارے سامنے فرمائی، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ رمضان میں کیا ہوتے تھے، اور پھر اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور ہمیں رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے کیسے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ قبل اس کا اہتمام شروع فرما دیتے اور اس کی تیاری کا آغاز فرما دیتے۔ جب رجب شروع ہو تو اس وقت رجب اور شعبان کی برکت کے لیے دعا فرماتے اور رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا فرمایا کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما، یعنی ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طرح سے اہتمام فرماتے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام کے مابین کا شوق پیدا فرماتے، یعنی اب جب دعا فرماتے تھے کرام کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مبارک مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طلب کر رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اہمیت صحابہ کرام کے ذہن میں پہلے سے 2 ماہ پہلے سے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے۔ پھر رجب کا مہینہ گزرتا تو شعبان کا جب مہینہ شروع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں مزید تبدیلی آ جائے، آپ کی بات عام مہینوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہو جاتی، اور پھر رمضان المبارک کی آمد سے قبل کا جو مہینہ یعنی شعبان المعظم ہے، اس میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین آپ ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنے کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں، یعنی عام مہینوں کی نسبت شعبان میں حضور زیادہ روزہ رکھے کرتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ رمضان مبارک کے ساتھ شعبان المعظم کو ملا دیا کرتے۔ فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن اس کی بخشش و مغفرت ہوگی، روزے دار کی بخشش و مغفرت ہوگی، اور میرے حوض کوثر سے اس کو جام پلایا جائے گا، اور وہ جام ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پیے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے پہلے حصے کو رحمت فرماتے، شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر تم اپنے مزدور، اپنے ملازم، اپنے ماتحت سے نرمی کرو گے اور اس کے کام کو کم کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یہ خلاصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ رمضان کی آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اس کے لیے تیار فرماتے تھے۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا جو رمضان المبارک کے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے، اور خوشی کا اظہار کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مبارک مہینہ انسان کے لیے ایسا برکتوں والا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مراحل نصیب ہوتے ہیں،
اور انسان اللہ جل مجدہ الکریم کا برگزیدہ بننے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش اور مغفرت کے لیے صحابہ کرام کو تلقین فرماتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں میں نے عرض کی، یہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو تعلیمات تھیں، اور حضور کے معمولات مبارکہ ہوتے، آپ رمضان کی تیاری کے لیے پہلے سے اہتمام فرما دیا کرتے۔ اب دوسرا جو ہمارا پورشن ہے وہ دان رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین کیا ہوتی تھی، حضور کے معمولات مبارکہ کیا ہوتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، سحری اور پھر اس کے بعد باقی معمولات، نماز کی ادائیگی، پھر اشراق کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، سب سے بڑھ کر رمضان المبارک کے روزے کو حضور علیہ السلام کے اہتمام سے ادا فرماتے۔ اب دیکھیں رمضان کا روزہ روایات میں آتا ہے کہ جب فرض ہوا تھا اس وقت شدید گرمی کے ایام تھے، اور عرب کی گرمی، آپ میں سے جن لوگوں کو یہ سعادت ملی ہے وہاں عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں ماحول کیسا ہے۔ وہاں پر سفر کریں تو کہیں دور دور تر درخت کا نام و نشان نظر نہیں آتا، آب و ہوا شدید گرم ہوتی ہے، ٹمپریچر بہت بلند ہو جائے، یعنی رمضان کا آغاز ہوتا ہے اس وقت کی یہ صورت تھی۔ اب صحابہ کرام نے روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور کتنا شدید روزہ ہوتا ہوگا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس کے لیے شوق اور ذوق روزے کے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم فرمائی۔ اور آپ یہ بھی جان حیران ہوں گے، اور شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ غزوہ بدر بھی رمضان مبارک میں ہوا تھا، اور صحابہ کرام نے جب روانہ ہوئے تو روزے کی کیفیت، روزے کی حالت، یعنی انہوں نے روزے کا اتنا اہتمام فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے بعد دوسرا معمول ہوتا تھا رمضان میں، وہ کثرت سے مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں زیادہ توجہ فرماتے تھے، عام دنوں کے اندر بھی حضور بہت تلاوت فرماتے تھے، اور اتنی تلاوت ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور رات کو کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا فرماتے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت لمبی لمبی سنیں آپ تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خط میں پڑھ جائیں، یعنی ساری ساری رات آپ قیام فرماتے ہیں۔ پھر مزمل کی آیات دیکھیے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ قیام کیا کریں، رات کو کھڑے ہوا کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام فرمائیں، لیکن الا قلیلا، کم کر دیں، قلیل اتنا لمبا نہ قیام کیا کریں، نصفہ آدھی رات کر دیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کتنا قرآن کی تلاوت فرماتے ہوں گے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کم کریں، آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ذوق۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وقفہ وقفہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ 23 سال کے تقریباً عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ رمضان المبارک کے اندر یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرماتے، یعنی حضرت جبریل آتے، جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ حضور کو سناتے، اور حضور قرآن کو سنایا کرتے۔ اور جب آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کا ظاہری زندگی کا، ظاہری حیات طیبہ کا، تو اس میں حضور نے 2 مرتبہ حضرت جبریل قرآن سنایا، اور حضرت جبریل نے حضور کو قرآن سنایا۔ تو اس سے کثرت تلاوت کی ہمیں خبر ملی۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے اندر شامل ہوتی تھی، استغفار کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام سے فرمایا۔ عام حالات کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ
روزانہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور کے استغفار ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو جی استغفار ہو گیا، نہیں، حضور اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے، تو کثرت سے، اور پھر یہ عام دنوں کی، رمضان مبارک پھر زیادہ کثرت ہو جائے گا۔ تیسری چھوٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات مبارکہ میں رمضان کے اندر وہ صدقہ و خیرات کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سب کو پہنچتی ہے، ہوا سب کو جو ہے وہ ملتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کو ملا کرتا تھا۔ اب اس میں سخاوت کی ایک جو صورتحال ہے وہ روپے، پیسے اور مال کی صورت میں ہے، دوسرا سخاوت کا علم کی صورت میں سخاوت کی ہے، صحابہ کرام کی تربیت، یہ ساری چیزیں سخاوت کے زمرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات، دیگر جو معاملات ہوتے اس میں بھی اضافہ فرماتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے پر اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ تیاری فرما لیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اپنے معمولات مبارک دیگر جو تھے ان میں کمی کر کے اللہ کی عبادت میں زیادہ توجہ فرمائے۔ پانچویں چیز جو ہے دعا کی کثرت، حضور اللہ کے بارے میں دعا مزید اس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور سحری کے وقت دعا ہے، پھر افطاری کے وقت کی دعا ہے، پھر اس کے باقی دن کے ایام جو دن کے وقت ہے یعنی دوران دن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے۔ خشیت الہی میں اضافہ ہو جایا کرتا، آپ کے ڈر میں، آپ کے خوف میں۔ میں یہ بات بھی عرض ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، حضور خشیت، یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی کی دلیل۔ ایک تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خشیت کے اس مقام پر ہیں، اور اللہ کے ڈر سے اس مقام پر ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار فرماتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ تو ہم جو گناہگار لوگ ہیں اور جو ہر لمحہ جو ہے وہ شیطان کے نشانے پر رہتے ہیں اور ہم کثرت سے گناہ کرتے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ تو کیوں استغفار کرتے ہیں، اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے برگزیدہ رسول، نبی، تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں، پھر نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے غلطی ہوتی، لیکن حضور پھر بھی آپ استغفار کرتے ہیں، حضور آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنے انعامات دیے ہیں، اتنی مجھ پر مہربانیاں کی ہیں، تو پھر بھی میں اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار یہ شکر کا ایک موقع بھی ہے اور شکر کا ایک ذریعہ بھی، ہمیں استغفار کی بھی کثرت سے کوشش کرنی چاہیے اور خشیت کی بھی کوشش کرنی۔ ہم آخری جو مرحلہ ہماری گفتگو کا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دو حصے میں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں روٹین میں تھوڑی سی اپنی روٹین بدلنا چاہیے، پھر میں آپ کی خدمت میں ایک عملی طور پر جو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے کوشش فرمائی، صحابہ کرام کو اس کی تلقین پر، تو روزہ رکھنے کے لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، کسی بھی صورت روزے سے ہمیں انحراف کرنا چاہیے، روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے۔ قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کے مومن کی شفاعت کروائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن بھی اور روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک، روزہ کہے گا کہ اس نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، اس نے میرے لیے مشقت برداشت کی، سارا دن بھوک کو برداشت کرنے کی صورتحال میں یہ رہے، تو یا اللہ تو اپنا فضل فرما اور اپنا کرم فرما اور اس کی بخشش فرما۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر دوسرا جو اہم کام کرنے والا ہے وہ ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے کوشش کرنا۔
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک اہم معمول ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر زیادہ جو ہے وہ کوشش فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ صبح کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہے، سحری کے بعد کا وقت۔ جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو نماز اذان اور نماز کے درمیان کا وقت بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک کا بڑا خوبصورت وقت ہے اور بڑا قبولیت والا وقت ہے، ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو اس ہمیں کوشش کرنا وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سیکھنے کے لیے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کتابی ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہدایت ہے۔ تو اب ہم اس سے ہدایت اسی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ علم ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیسے مخاطب ہے، اور اس کی تعلیمات ہمیں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ تیسری چیز جو قرآن کی تلاوت حوالے سے میں ضرور سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا اپنا تلفظ درست کریں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی قاری صاحب کی تلاوت ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ عرب انشاءاللہ جو حرمین طیبین کے قراء ہیں ان کی تلاوتیں، ہمارے پاکستان کے بہت اچھے اچھے قراء ہیں، ان کی تلاوتیں ہمیں بہت اچھے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو سنیں۔ آج کل تو اپلیکیشن بھی آپ پلے اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے تلفظ کو درست کر سکتے ہیں اس میں قراءت اور تجوید کی۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں اور ان اپلیکیشن سے مدد حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، نیٹ کا اور دیگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو خوبصورت استعمال کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی آپ کے صحابہ میں سے کوئی یا آپ کے اہل محلہ قاری صاحب ہیں، آپ ان سے تھوڑا سا لے لیں، 10 منٹ 15 منٹ مجھے دے دیں، میں نے قرآن کی اصلاح کرنی ہے، اپنی میرے جو تلفظ ہیں اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کے لیے رمضان میں ہمارا اہتمام ہوگا۔ اور ایک اور اس حوالے سے میں عرض کروں کہ قرآن مجید زبانی یاد کرنے کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ صورتیں یقیناً ہمیں آتی ہیں، آخر 30ویں پارے کے آخر سے کچھ صورتیں آتی ہوں گی اور جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو مزید جو آتی ہیں اس کو مزید بہتر کر لیں، کسی کو سنا کر، اور مزید کچھ اور صورتیں یاد کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج ہمارا دوسرا روزہ ہے، ہمارے پاس تقریباً 1-2 دن مہینہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ کی ایک صورت بھی ہم تیار کریں تو ہم اس کے لیے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری صورتیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس حوالے سے جو بہت اہم ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور استغفار ایسے نہیں کہ ہم ویسے جو استغفر اللہ پڑھیں، نہیں، توجہ کے ساتھ اللہ کی بات میں آپ اپنے آپ کو ایک مجرم بنا کر پیش کرتے ہوئے، اللہ میں نے جرم کی، میں نے تیرے احکام کی پیروی نہیں کی، میں نے تیرے حکم نہیں مانے، غلطیاں ہوئیں مجھ سے، کاہیاں ہوئیں، مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے مجھے بخش دے۔ اور یقین کریں اگر آپ اس کے لیے سحری کا وقت منتخب کریں گے، روزے سحری کرنے سے پہلے کا نماز تہجد کا وقت ہے، تہجد کریں اور اس بعد گڑ گڑا کے تنہائی میں بیٹھ کر، اور اگر وہ آنکھوں سے آنسو آ نکل جائیں تو سبحان اللہ، یہ نور علی نور ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ و استغفار کرنے والا ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کے آنسو آنکھ سے بعد میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے اور اس کی بخشش دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اور استغفار کی خدمت کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہے، ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ عام دنوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تنخواہ دار ہیں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کی انکم ہے تو آپ صدقہ و خیر کریں، نہیں۔ میرے جو طلباء و طالبات دوست ہیں، جو میرے بیٹیاں ہیں، آپ بیٹا اپنی پاکٹ سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جیب سے جو آپ کو ملنا ہے، تھوڑا جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو خرچ۔ یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ اس کا مزہ لیں گے اور آپ کو روحانی طور پر وہ سکون ملے گا، جو سکون آپ کو شاید بہت زیادہ
پیسے عام طور پر اپنے اوپر خرچ کرنے میں نہیں آتا جتنا مزہ فقراء اور مساکین کی مدد کرنے میں آپ کو آئے، اس کے لیے آپ اہتمام کریں۔ اچھا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوست، آپ جتنے مطلب کلاس فیلوز ہیں یا آپ محلے کے ہیں، آپ اس کے لیے ایک اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ اہل محلہ مل کر، دوست احباب مل کر کچھ پیسے جمع کر سکتے ہیں، مل کر کسی آپ کے محلہ میں غریب مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بھی فقیر آدمی ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک آپ ریزنیبل اماؤنٹ بھی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دو اجر آپ کو ملیں گے، ایک لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا اجر، اور ایک خود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر۔ اس حوالے سے آپ کوشش فرمائیں اور صدقہ و خیرات کی بھی کثرت فرمائیں۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کے ملازم ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کے ابو کا، والد صاحب کا، یا آپ کے عزیز و اقارب کا کوئی بھی بزنس کا کام ہے، دکان ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، آپ اس کو کیا کریں، آپ وہاں پر جو ملازم ہیں ان کے ٹائم کے اندر جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس میں کمی کر دیں، اس کا جو کام ہے عام دنوں کے اندر ہوتا ہے اس کو کم کر دیں۔ تو یہ آپ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا خاص اجر اور خاص مہربانی عطا فرمائے، اور بخشش کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ حالات میں تو روٹین کا کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو خاص طور پر میں عرض کروں گا اس کو وقت کم کر دیں، ضرورت کے مطابق کریں۔ ہم اس میں وقت بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنی جو آپ کے پیپر آگے آئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے وقت آپ جو ہے وہ مناسب نکالیں اس کی پڑھائی کا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں عرض کروں ضروری نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھنا یہ عبادت کا اور ثواب کا باعث، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن آپ اپنے علم کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے لیکچرز کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکچرز لیتے ہیں، یہ سارے کا سارا عبادت ہے، کیونکہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا علم حاصل کرو، اور اقرا، پہلی وہی اقرا کی نازل ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم نے ہمارے 5 لیکچر یا 6 لیکچر یا 3 لیکچر یا 4 لیکچر آج ہوئے تو یہ ہماری عبادت نہیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، یقین کیجئے یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اس میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے لیکچر لیجئے، اس کے لیے تیاری کیجئے، اور اپنے جو ہے وہ باقی معاملات میں کوشش کیجئے۔ اور ایک خاکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور میں بات کو 1 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح سحری کے وقت آپ اٹھیے، سحری کا وقت آج کل 4:10 پر تقریباً ختم ہو رہا ہے، یہ ٹائم تھوڑا سا پیچھے آتا جائے گا، آپ 3:30 بجے اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، وضو کیجئے، وضو کر کے نماز تہجد ادا کیجیے، اس کا معمول بنا لیجیے، نماز تہجد کا، لیلۃ القدر کا بھی آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی، پورے رمضان میں لیلۃ القدر کسی رات میں ہے، آپ اس میں نماز تہجد کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز لیلۃ القدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو روٹین کے ساتھ نماز تہجد ادا کیجیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کیجیے، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنا وقت نکالیے، جس طرح میں نے عرض کیا، خود پڑھیں، قاری صاحب سے سیکھ لیں، ترجمے کے لیے کوشش کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگر وقت ہے 2 گھنٹے آرام کر لیجیے آپ کے لیکچرز میں اگر وقت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آپ لیکچرز کی تیاری کیجیے، اور اس میں جو آپ کے درمیان میں وقت نکلتا ہے اس کے لیے، اچھا فجر کی نماز کے بعد اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو پھر اشراق کا وقت ہے آپ کے لیے، آپ اشراق کے نوافل پڑھیں، اس کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے جائیں، آپ نے لیکچر لے لیے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ آرام کا وقت ہوگا، آرام کر لیجیے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی کثرت کیجیے، اور افطاری سے پہلے سوشل میڈیا کو کوشش کیجیے کہ آپ اس وقت نہ آپ اس میں مصروف ہوں، ضرورت کے وقت اگر کوئی ضرورت ہو تو، ورنہ کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار، جو افطاری کرنے والے لوگ ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی طور پر قبول بھی فرماتا ہے، اور افطاری کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ مغرب کی نماز مسجد میں جا کے ادا کیجیے، افطاری کرنے کے بعد مسجد میں نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کچھ جو مطلب کھانا چاہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، اور نماز تراویح ضرور ادا کیجیے، نماز تراویح 20 رکعت نماز تراویح آپ ادا کریں گے، اور اندازہ لگائیں کتنا اجر اور ثواب ملے گا اگر یہ لیلۃ القدر کی تراویح ہوگی۔ ویسے بھی رمضان کے اندر جب
پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو مغفرت دے دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نماز تراویح کے بعد اللہ کی بارگاہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے معمولات کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور رات کو ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں. فیس بک، واٹس ایپ، دیگر سوشل میڈیا مینس اس پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے رات کو ہم نیند لیں 2-3-4 گھنٹے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، تاکہ ہم صبح فریش کے وقت اٹھیں، نماز تہجد کی ادائیگی کے، پھر اس کے بعد باقی معمولات شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے اور اس بابرکت مہینے کو سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. اور دعائیں، خاص طور پر دعائیں کیجیے کہ یہ حالیہ جو کورونا کی وبا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بیمار ہیں اسے صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے وطن عزیز میں امن و سکون عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عليه. آمین. دعائیہ کلمات بھی حافظ صاحب نے فرما دیے، ماشاءاللہ بہت ہی ترتیب بتا دی. ہم سب کوشش کریں گے کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تمام ماں باپ کا، خاص طور پہ HODs کا، فیکلٹی ممبرز کا سیشن کو جوائن کیا، دل کے اظہار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. السلام